نے کہا تو داتا علی اجمیری کو جا کے بھونک رہا ہے، تو خواجہ غریب نواز پہ زبان کھولتا ہے، تو غوث اعظم کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ ارے یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی بارگاہ سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، جس طرف انہوں نے نظر اٹھا دی اللہ نے اس کے دل میں ایمان کا نور داخل فرما دیا ہے۔ تمہارے پاس بندہ چلا جائے تم ہائپر ہو جاتے ہو۔ ہم تو مجمع میں بیٹھے نا، یہاں پر کوئی کھڑا ہو جائے سوال کر لے، آتا ہوا جواب دیں گے، نہیں آتا کل پوچھ لینا، کل بتا دیں گے، بھائی دلائل سے بتائیں گے۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں 4 بندے سامنے بٹھا کر، اگر دم خم ہے تو میدان میں آؤ۔ کتنے علماء نے تمہارے دروازوں پر دستک دی ہے، آؤ ہم سے بات کرو، یا ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو۔ رسول اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے علیحدہ ہوا جہنمی ہو گیا۔ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ جماعت کون سی ہے؟ مرزا کی جماعت ہے، غامدی کی جماعت ہے، نیچریوں کی جماعت ہے، اہل قرآن کی جماعت ہے، پرویزیوں کی جماعت ہے۔ جماعت اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت ہے۔ جماعت وہ ہے جو مولا مرتضیٰ کی جماعت ہے، جماعت وہ ہے جو عمر فاروق کی جماعت ہے، جماعت وہ ہے جو عثمان غنی کی جماعت ہے، جماعت وہ ہے جو صدیق اکبر کی جماعت ہے، اور یہی جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے۔ کمرے میں بیٹھ کر 4 بندوں کے سامنے ریکارڈنگ کرا کے پوری دنیا میں اسلام کے لیے تشکیک پیدا کرتے ہو، شبہات پر شرم کرو اور شرم سے ڈوب مرو۔ ان کو سناتے ہو جن کو طہارت کا صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، جو وضو اور وضو میں فرق نہیں کر پاتے، ان کو سناتے ہو۔ کبھی 15 علماء سامنے بٹھا کر بخاری کھولو بتائیں گے بخاری پڑھتے کیسے ہیں، قرآن کھولو بتائیں گے قرآن پڑھتے کیسے ہیں۔ من مانی تعویلیں کرنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1450 سال بیتنے والے ہیں، کتنے؟ 1450 سال بیت چکے ہیں اسلام کو۔ 1450 سال میں امت کا کوئی رہنما ایسا نہیں آیا۔ شاہ ولی اللہ کوئی حدیثیں نہیں پتا تھی، امام سیوطی کو نہیں پتا تھی، امام احمد بن حنبل کو نہیں، جس نے 6 لاکھ حدیث جس نے جمع کی ہے، جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے۔ ان کو آج پتہ لگ گیا بھی یہ اسلام جو مولوی پھیلاتے رہے ہیں تو چھپا کر رکھا ہوا تھا، چھپا کر نہیں رکھا ہوا تھا۔ اب اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ ہم نے کھولا ہے، ہم نے پردے اٹھائے ہیں۔ جب ہم بات کھولتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ راز کی بات ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی عقل تک نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے راز کی باتیں بیان کی ہیں۔ کیا قرآن کی ساری آیات محکم ہیں؟ جی قرآن میں تو مقطعات بھی ہیں جو میں نے پڑھے، الف لام میم، تاسین، حامیم، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون، یہ کیا ہے کوئی بتا دے؟ یہ بھی تو راز ہے۔ پھر متشابہات ہیں، اس کے بعد محکمات آتی ہیں۔ ایمان سب پر ہے لیکن عقیدے کی بنیاد محکمات پر ہوگی، متشابہات پر نہیں ہوگی۔ فتنے کا دور ہے، اعتراضات ہیں، بات بات پہ آبجیکشن لگانے والے، تشکیکات پھیلانے والے، شکوک کو جنم دینے والے لوگ کائنات میں موجود ہیں، آج سے نہیں، یوم اول سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک رہیں گے، مگر کامیاب وہ ہیں جو ان کی بات پہ کان نہ دھریں بلکہ قرآن سنیں۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میڈیا کا دور ہے، لوگ زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا جاہل۔ یہ ہمارے پنجاب میں جہلم کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک مرزا موجود ہے، نوجوان روز ملتے ہیں سوال کرتے ہیں، ہم تو توجہ بھی نہیں کرتے چونکہ ایسے دانے کئی آ چکے ہیں اور کئی جا چکے ہیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنے سے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے، قرآن پڑھیں گے برا کہیں گے، حدیث پڑھیں گے برا کہیں گے، ان کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، ان پر اعتراضات کریں گے۔ فرمایا امت میں بدترین لوگ ہیں، فرمایا اشرار خلق اللہ وہ ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے شریر لوگ وہ ہیں، مخلوق میں بدتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کی آیات پڑھ کر امت مسلمہ کے اوپر شرک کے فتوے لگائیں گے، حالانکہ وہ مشرک نہیں ہوں گے مگر کہیں گے تم شرک کرتے ہو۔ میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا، لیکن وہ جو مرزا ہے جہلمی، نہ ہم اسے محمد کہتے ہیں نہ ہم اسے علی کہتے ہیں، ہم اسے مرزا کہتے ہیں۔ آئے دن اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، آئے دن ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کبھی وہ داتا علی حجویری پر لعنت کرتا ہے، کبھی وہ خواجہ غریب نواز کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، کبھی وہ بابا فرید کے دامن کو پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ محبوب الہ کی بات کرتا ہے، کبھی وہ ملفوظات پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا تھیسس چل رہا ہے مشائخ چشت کے ملفوظات میں مذکور احادیث کا تجزیہ۔ مجھے کوئی صفحہ ایسا نہیں ملا ملفوظات میں جو رسول اللہ کی حدیث سے خالی ہو۔ داتا علی حجویری جنہیں گنج بخش کہتے ہیں، جن کے دربار پر کبھی اقبال جاتا ہے، کبھی اجمیر کا سلطان ہند غریب نواز جاتا ہے، کبھی اولیاء امت وہاں پر اپنے سر کو تسلیم محبت میں خم کرتے ہیں۔ ارے جس کی کشف المحجوب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور وہ کہتا ہے ہم بابی نہیں ہیں ہم کتابی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کتابی نہیں ہیں ہم بابی ہیں۔ ہم نے کل بھی بابوں کو مانا تھا، ہم آج بھی بابوں کو مان رہے ہیں۔ یہ قرآن بابوں سے پہنچا ہے۔ ابو بکر صدیق بابا ہے امت کا، فاروق اعظم بابا ہے امت کا، عثمان غنی بابا ہے امت کا، علی المرتضیٰ حیدر کرار مولا کائنات بابا ہے امت کا، حسنین کریمین طیبین طاہرین بابے ہیں اس امت کے۔ ان بابوں نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ کیا قرآن ڈائریکٹ آپ کے ہاتھوں میں آ گیا کہ اللہ نے آپ کے سینوں پر وحی کی؟ کیا خدا نے آپ کے اوپر القاء کیا؟ کیا جبریل کسی عالم کے پاس آیا، کسی فقیہ وقت کے پاس آیا؟ نانا جبریل اس کے پاس آیا جسے امی کہتے ہیں، جس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا، جس نے کتاب کھول کر نہیں پڑھی، جسے لکھنا نہیں آتا، جانتے تھے پر لکھتے نہیں تھے۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، لکھنا آتا تھا لیکن حضور لکھتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ مت لکھیے کہ لوگ یہ کہیں گے راتوں کو لکھتا ہے صبح اٹھا کے قرآن سنا دیتا ہے۔ فرمایا ہم آپ پر قرآن نازل کریں گے، بس آپ قرآن کو پڑھتے جائیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس کے انداز میں پڑھیے، اس کی تلاوت ایسے کیجئے۔ ہم نے آپ کو لہجہ بھی عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو صوت بھی عطا کی ہے، ہم نے آپ کو غنا بھی عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو لحن بھی دیا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں گے، سننے والوں کے دل پگھلتے چلے جائیں گے۔ کیا قرآن میں ہر بات موجود نہیں؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ الا فی کتاب مبین، کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ وہ نکالیں آپ سارے مل کر، آپ نکال سکتے نہیں، آپ کو علماء کا دامن پکڑنا پڑے گا، آپ کو علماء لغت کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، آپ کو فقیہان امت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، آپ کو قرآن کی تشریح کے لیے مفسرین کے دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا، آپ کو محدثین کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ وہ علوم نہیں سیکھیں گے آپ قرآن پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ قرآن بابوں سے پہنچا ہے۔ کہتے ہیں بابے کس سے بیان کرتے ہیں؟ بابے کہانیاں بیان کرتے ہیں، بابے حکایات بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن میں کیا ہے؟ قرآن اٹھائیے، یہ سورہ بقرہ ہے۔
اس کی پہلی سورت کا نام ہی البقرہ ہے. بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور الف لام آ جائے تو نکرہ کو خاص کر دیتا ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا نکرہ مخصوصہ، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ فعل نکرہ اور معرفہ. گائے عام ہے، جب الف لام داخل ہو کتاب عام ہے. جب ہم کہیں گے الکتاب تو اس سے مراد دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں ہوگی، صرف قرآن کریم مراد ہوگا. کتابیں تو بہت ساری ہیں مگر الف لام نے بتایا کہ جس کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ قرآن ہے. بقرہ عام ہے، الف لام بتا رہا ہے یہ گائے عام نہیں ہے، خاص ہے. اور گائے کس کی ہے؟ ایک اللہ والے کی گائے ہے. کس کی ہے جی؟ اللہ والے کی گائے ہے. جس گائے کے نام پر پوری سورت ہے البقرہ. عام گائے نہیں ہے، گائے اللہ والے کی ہے. اللہ والے کی گائے کا ذکر کیوں آیا؟ بندہ قتل ہو گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قاتل نہیں ملتا، رب نے فرمایا ان سے کہو بھئی گائے لائیں. کیا لے کر آئیں؟ عجیب انداز ہے. جہاں اتنا بڑا مضمون گائے کے بارے میں نازل کیا، اللہ خود ہی بتا دیتا بھی فلاں قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے. فرمایا نہیں گائے لاؤ. گائے کیسی ہو بھائی؟ پوری علامات سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ گائے عمر کی کتنی ہونی چاہیے، وہ ایسی گائے ہو جسے مشقت میں نہ جوتا گیا ہو، جس سے ہل چلانے کا کام نہ لیا گیا ہو، وہ گائے آزاد ہو، کیونکہ گائے اللہ والے کی ہے، لہذا مشقت والی نہ ہو، فربا ہو، خوبصورت ہو، آنکھوں کو لگنے والی ہو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما قضی. انہوں نے کہا ہاں اب نشانیاں واضح ہو گئی ہیں. معلوم ہوا اللہ والے تو اللہ والے، ان کی جو گائے ہوتی ہے نا وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی نظر جا کے ٹک جاتی ہے. اس کا رنگ بھی خوبصورت، وجود بھی خوبصورت، اس کا جسم بھی خوبصورت، اس کے سارے اعضاء خوبصورت. انہوں نے کہا اب واضح ہوا، ذبح کی اور کہا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. ہم نے کہا اسے ذبح کرو، اس کا کوئی ایک عضو لے کر مردے پر مارو. جب تم مردے پر مارو گے نا تو اللہ مردے کو زندہ کر دے گا. معلوم زندہ کرنے والا کون ہے؟ اونچا بولیے کون ہے؟ زندہ کرنے والا کون ہے؟ سبب کیا بنایا؟ گائے کا عضو بنایا، گائے کے عضو سے اس مقتول کو زندہ کر دیا. اللہ کا یہ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ان کو حیات دیتا ہے، ان کی زبانوں سے گواہی کو ظاہر کرتا ہے. عجیب واقعہ ہے. اب جتنی کتابیں ملفوظات شریف ہیں، خواجہ صاحب کی، بابا فرید کی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی، دیگر جتنے مشائخ آئے، اس میں واقعات موجود ہیں، انکار نہیں ہے، واقعات ہیں. واقعات کو بیان کرنا سنت اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. کیا رسول اللہ نے واقعات بیان نہیں کیے؟ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اچانک موسم بدلا، بادل آئے، گرج چمک ہوئی، وہ ایک پہاڑ کی کھو میں چلے گئے، ایک غار میں چلے گئے. اچانک پتھر گرتا ہے اور غار کا دہانہ بند ہو جاتا ہے. یہ ہمارے اسلامیات کی کتابوں میں یہ کہانی کے طور پہ درج ہے، لیکن یہ تو حدیث پاک ہے، یہ حدیث رسول ہے. خود نبی دو عالم نے بیان فرمایا اس پورے واقعے کو کہ پتھر غار کے دہانے پر آ کر ٹک گیا. تو تینوں کہنے لگے اپنی کوئی نیکی بیان کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے لیے ہوئی تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے گا. اب آپ دیکھیں یہ جو واقعہ بیان ہوا، حضور نبی کریم، یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ 100 بندوں کا قاتل، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ. تو کیا رسول اللہ نے بیان نہیں کیے واقعہ؟ اللہ خود فرماتا ان ھذا لھو القصص الحق، فرمایا بے شک یہ قرآن جو ہے نا، اس میں قصے جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں. رسول اللہ کا زمانہ آیا،
موسیٰ گزر گئے، عیسیٰ گزر گئے، شیش گزر گئے، آدم گزر گئے، ابراہیم گزر گئے، اسماعیل گزر گئے، ایوب گزر گئے، یوسف گزر گئے، لیکن اللہ نے ان سارے گزرے ہوئے نبیوں کے واقعات کو قرآن بنا دیا ہے۔ کیا قرآن میں قصہ یوسف نہیں ہے؟ پوری سورت جناب یوسف علیہ السلام کے نام پر موجود ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں وہ چونٹیاں جو جا رہی تھیں ان کا ذکر موجود نہیں؟ ان کے اوپر پوری سورہ نمل موجود ہے۔ اصحاب کہف کے اوپر پوری سورت موجود ہے، اس کا نام سورہ کہف ہے۔ سورہ قریش موجود ہے، ہاتھیوں والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں سورہ فیل موجود ہے۔ باتیں کرتے قرآن تو پورے کا پورا قصہ ہے۔ انا انزلنا الف لام میم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص۔ فرمایا ہم تمہارے سامنے بہترین قصے بیان کرتے ہیں۔ قصے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کا فہم کم ہے، لوگوں کا فہم کم ہے، عقل کم ہے، علم کم ہے، لہذا جب قصہ سنیں گے نتیجہ خود نکال لیں گے۔ اس لیے اللہ قرآن میں جگہ جگہ قصے بیان کرتا ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قصے بیان کرتا ہے، کبھی جناب یوسف کا قصہ اور جیل کے واقعات بیان کرتا ہے، کبھی جیل میں رہنا بیان کرتا ہے، کبھی بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا بیان کرتا ہے، کبھی ستاروں کو دیکھنا بیان کرتا ہے، کبھی جناب حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب دیکھنا بیان کرتا ہے، اور کبھی نبی کی قمیص کو حضرت یعقوب کا اپنی آنکھوں پہ لگانا اور بینائی کا لوٹ آنا بیان کرتا ہے۔ دیکھو بینائی تو ویسے بھی دے سکتا ہے، لیکن نہیں، طریقہ یہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی اور کہا یہ اپنے باپ کو دے دینا جا کر۔ ابھی قمیض میلوں فاصلے پر تھی، جیسے ہی داخل ہوئی نا جناب یعقوب کے علاقے میں آپ کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے محسوس کر لیا کہ یوسف کی قمیص ہے۔ جب وہ قمیص آئی تو آپ نے ایسے آنکھوں سے لگائی تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ بابوں سے ہٹ کر رسول اللہ نے فرمایا تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کون ہے اس سے تم اپنا دین لے رہے ہو۔ آپ ساری حدیث اٹھا لیں، بخاری لیں، آپ مسلم لیں، آپ ترمذی لیں، آپ نسائی لیں، آپ کنز العمال لیں، آپ مسند امام احمد بن حنبل لے لیں، آپ موطا امام مالک لے لیں، آپ مسند ابو یعلا لے لیں، آپ مسند ابن حبان لے لیں، آپ تمام مسند ابو حنیفہ لے لیں، آپ تمام مسانید اٹھائیں، تمام سیاح اٹھا لیں۔ آپ جب حدیث پڑھیں گے تو اس سے پہلے ایک سند آتی ہے، فلاں نے ہم سے بیان کیا، ہم نے فلاں سے بیان کیا، اس نے فلاں سے بیان کیا، اس نے اپنے باپ سے بیان کیا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا۔ اب یہ جو بیچ میں 6 بندے آ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بابے ہی تو ہیں۔ یہ کون ہیں جی؟ یہ بابے ہیں۔ جن بابوں کی مخالفت تم کر رہے ہو یہی وہی بابے ہیں جن سے دین ہمیں پہنچا ہے، اور ان بابوں کی پوری ہسٹری کائنات میں موجود ہے۔ 5 لاکھ سے زائد راویان حدیثوں کی جنہوں نے روایات کی ہیں، ان کا ڈیٹا، وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں رہے، سفر کہاں کیا، پڑھا کن سے، فوت کب ہوئے، وصال کب ہوا، کن کن علاقوں میں رہے، کتنا پڑھایا، شاگرد کتنے تھے، استاد کون سے تھے، آخر وقت تک عمر کتنی پائی، حافظہ کیسا تھا، عدالت کیسی تھی، بددیانت تو نہیں تھے، بادیانت تھے، پورے کا پورا ڈیٹا، کم سے کم 5 لاکھ آدمیوں کا ڈیٹا موجود ہے جنہوں نے رسول اللہ سے حدیث روایت کی ہے۔ داتا علی اجویری کا ڈیٹا کوئی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کتاب اٹھا کے پھینک دو، ان پہ لعنت کرو، نعوذ باللہ۔ اور داتا علی اجویری کا نام مسلمہ ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کا نام مسلمہ ہے، بابا فرید کا نام مسلمہ ہے،
محبوب الہ نظام الدین والملت کا نام مسلمہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا نام مسلمہ ہے، فضیل ابن ایاز کا نام مسلمہ ہے، بایزید بسطامی کا نام مسلمہ ہے، ارے جنید بغدادی کا نام مسلمہ ہے، حضرت حسن بصری کا نام مسلمہ ہے، شفیق بلخی کا نام مسلمہ ہے، ابو حنیفہ کا نام مسلمہ ہے، امام شافعی کا نام مسلمہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجودوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تم ان کو ہٹاؤ گے تمہارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تم سے پہلے کئی آئے، کئی غامدی آئے، کئی پرویزی آئے، کئی نیچری آئے، کئی قرآن سے بات کرنے والے آئے، کئی حدیث رسول کو کاٹنے والے آئے، لیکن آئے اور چلے گئے۔ میں نام لوں آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن داتا صاحب کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ بغداد کے پیران پیر غوث اعظم کو ساری دنیا جانتی ہے۔ سلسلہ قادریہ چھپا ہوا ہے، سلسلہ چشتیہ چھپا ہوا ہے، نقشبندیہ چھپا ہوا ہے، سہروردیہ چھپا ہوا ہے۔ یہ جو تمہارے طریقے ہیں نا، یہ اسلاف کے طریقے نہیں ہیں، یہ اہل علم کے طریقے نہیں ہیں۔ اہل علم نے اگر کہیں پر اختلاف کیا تو ہمہ وقت ادب کے دائرے میں رہ کر کیا ہے۔ اختلاف سے اعتراض نہیں ہے، اختلاف امتی رحمتی، میرے سرور عالم نے فرمایا، بخاری میں ہے، اختلاف میری امت میں رحمت ہے۔ مگر وہ اختلاف کی کیفیت، وہ اختلاف کیا ہے؟ ہمارے پوری دنیا میں مثال کے طور پہ شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں۔ حنفی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، فاتحہ خلف الامام نہیں پڑھتے، شفاف فاتحہ خلف الامام پڑھتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، رفع یدین بھی کرتے ہیں۔ مالکی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح کون ہے؟ اجماع امت یہ ہے کہ سارے ٹھیک ہیں، چاروں ائمہ، بولیے تو صحیح، چاروں ائمہ چاروں ٹھیک ہیں۔ یہی سوال ہم نے بھی کیا اپنے عرب کے اساتذہ سے کہ بات بات پہ اختلاف ہے، مائے مطلق پر یہ ائمہ جمع نہیں ہو سکے، مسکرا پڑے۔ علمی آدمی جو ہوتا ہے نا، جسے درک ہوتا ہے، وہ چھوٹے کی بات سن کر، چونکہ چھوٹے کی بات چھوٹی ہوتی ہے نا، جب بڑا سنتا ہے تو مسکرا پڑتا ہے اور پھر سمجھاتا ہے۔ کہا یہ جتنے ائمہ ہیں نا کائنات میں، یہ اللہ نے اس لیے بنائے ہیں کہ رسول اللہ کی کوئی سنت کائنات میں ختم نہ ہو۔ اگر کبھی حضور نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی تو امت پڑھتی رہے، اگر حضور نے کبھی یہاں ہاتھ باندھے تو امت باندھتی رہے، کبھی حضور نے رفع یدین کیا تو امت کرتی رہے، لیکن کسی نہ کسی امام کے پیچھے چلے، چھترے بے مہار نہ ہو، کسی کی پیروی میں چل کے کرے۔ ہیں سارے ٹھیک، غلط کسی کو نہیں کہا، اختلافات ہیں، دلائل ہیں، سارے دیتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کا منشا یہ ہے میرے محمد کی کوئی ادا بھی جو اس نے زندگی میں اختیار کی ہو کائنات میں کبھی مفقود نہ ہونے پائے۔ اللہ تو اپنے حبیب کی ساری اداؤں کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ جن کے قدموں کی دھول کو ہم نہ پہنچ پائیں، وہ کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کلی شتیرن جپے۔ کوڑ کلی کہتے ہیں چھپکلی کو، کس کو؟ یہ چھپکلی نہیں ہوتی، اب یہ بیم کو جا کر اگر جفا مارنا شروع کر دے تو مار سکتی ہے؟